بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 130 اور آیت نمبر ہے 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اولما، یا جب کبھی اصابتکم تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت کوئی مصیبت، تو اگر اب تمہیں یہ مصیبت پہنچی ہے احد کے میدان میں، قد اصبتم مثلیہا، تحقیق پہنچ چکی ہے ان کو بھی دوہری مصیبت۔ قلتم انا ھذا، تم کہتے ہو یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے نفسوں سے آئی ہے، تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے انبیاء کا مقصد پڑھا تھا، نبوت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہاں 4 چیزیں ہم نے پڑھی تھیں: تلاوت، تعلیم، تزکیہ، حکمت۔ ہمارے اس معاشرے میں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد محض ایک چٹھی رساں کی ہے، جس طرح ایک بندہ کسی کو چٹھی پکڑا دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت تھا، آپ نے قرآن پڑھ کے ہمیں سکھا دیا۔ رہا اب اس قرآن پہ عمل کرنا، تو یہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ہے، ہر دور اپنے اپنے تقاضوں کے مطابق اس قرآن پہ عمل کرے۔ سنت اور حدیث کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ سنت اور حدیث محض اس دور کی ایک تاریخ ہے۔ سنت اور حدیث پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پہ عمل کیا ہے، یہ محض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ وہ ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا تھا۔ بات کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، صرف ہمارے لیے قرآن حجت ہے۔ قرآن جس کو حلال کہے وہ حلال ہے، جس کو قرآن حرام کہے وہ حرام ہے۔ حدیث ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پہلی بات انہی لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک بندہ جو شاید بظاہر عالم ہوگا، ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے یہ کہا جائے گا یہ چیز حلال ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی جائے گی، اور یہ بھی کہا جائے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا، اور وہ آگے سے کہے گا میرے لیے قرآن کافی ہے، میں اس کو حلال سمجھتا ہوں جس کو قرآن نے حلال کہا، میں اس کو حرام سمجھتا ہوں جس کو قرآن نے حرام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار رہنا ایسے لوگوں سے، اور یہ بات دھیان سے یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو اللہ حلال کہے وہ حلال ہے، جس کو اللہ حرام کہے وہ حرام ہے، جس کو اللہ کا رسول حلال کہے وہ بھی حلال ہے، جس کو اللہ کا رسول حرام کہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ کا رسول اسی بات کو حرام کہتا ہے جس کو اللہ نے حرام کہا ہے۔ اللہ کے رسول کا حرام کہنا گویا اللہ کا حرام کہنا ہے، یہ بات دھیان سے یاد رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ اصل میں یہ لوگ اہل قرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی باتیں مانتے ہیں، لیکن مانتے قرآن کو بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب ایک ایسی قوم ہوگی جو تمہیں قرآن کی دعوت دے گی، قرآن پہ آ جاؤ، لیکن ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنا،
وہ تمہیں کہیں گے کہ آؤ قرآن کی طرف، لیکن حقیقت میں ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اس حوالے سے قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن مجید کے اندر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ نے اپنی اطاعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے اندر رکھ دی۔ ومن تولی، جو اس اطاعت سے یعنی آپ کی اطاعت سے، پیغمبر آپ کی اطاعت سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو خود پکڑے گا۔ ایک اور جگہ آتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم فیصل یعنی قاضی تسلیم نہیں کر لیتے، جب تک آپ کو قاضی تسلیم نہیں کر لیتے اللہ کی قسم تم مومن نہیں ہو۔ بے شمار دلائل ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اس میں حسنہ بنایا۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسولہ، اگر جھگڑا ہو جائے اللہ کے رسول کے پاس آنا ہے، اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس۔ تو بہرحال یہ جو کل ہم نے آیت پڑھی ہے یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ انبیاء کا مقصد، اس میں صرف تلاوت نہیں تھا، تلاوت بھی تھا، تعلیم بھی تھا، جس طرح کہتے ہیں نا تلاوت، تعلیم، تفسیر، تدبیر، فہم، تدبر، غور و فکر کرنا، اور پھر تزکیہ نفس کرنا، دل کو پاک کرنا، یہ انبیاء کے مقصد رہے۔ وہ کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد صرف تلاوت ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انبیاء کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، تعلیم بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تدبیر بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ قرآن سکھایا بھی ہے، اور صحابہ کرام نے خود سیکھا بھی ہے۔ تو بہرحال ومن یطع اللہ والرسول یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، قرآن میں بہت سارے مقامات پہ یہ بات موجود ہے، اللہ تعالیٰ جنت صرف اسی کو دے گا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرے گا، اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، ویتعد حدودہ یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکے گا۔ تو جو بندہ اس وقت یہ کہے گا ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت حجت نہیں ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ تو بہرحال یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے، اتنی ہی ضروری ہے، اتنی ہی حجت ہے جتنا قرآن ہے۔ ہم قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو بھی حجت مانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گویا اللہ کا ہی فرمان ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس طرح غزوہ احد میں جب نقصان ہوا، بعض منافقین نے باتیں کی، بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی، وہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ ہمیں تو شکست نہیں ہو سکتی، تو یہ شکست ہمیں کیوں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اصبتم مثلیہا، یہ بات یاد رکھو، تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے نا، ان کافروں کو ان سے دوگنی پہنچی تھی۔ آج تمہارے 70 شہید ہوئے، یاد کرو وقت بدر کے میدان میں 70 کافر مارے گئے، ایک تکلیف، دوسری 70 قیدی ہو گئے، تمہارے قیدی تو نہیں نہ ہوئے، تمہیں ان کی بنسبت ایک تکلیف پہنچی ہے، انہیں ڈبل پہنچی تھی۔ قد اصبتم مثلیہا، اور یہ ڈبل کیسے کیوں پہنچی؟ قلتم ان ھذا، تم کہتے ہو یہ کیسے پہنچی؟ قل ھو من عند انفسکم، ذرا غور کرو اپنے اندر، تمہاری وجہ سے آئی ہے، تمہاری کمزوریوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اب صحابہ کرام کے دلوں میں کیا بات تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں موجود ہو تو شکست ہو نہیں سکتی، اللہ کا رسول موجود ہے، تو وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے فتح کا وعدہ کیا۔ نمبر 3، ہم دین کی خاطر نکلیں، اور نمبر 4، دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان سے ہم کیسے ہار سکتے ہیں اللہ کے رسول کی موجودگی میں؟ تو یہ باتیں ان کے ذہن میں تھی۔ تو کسی حد تک یہ باتیں ٹھیک بھی تھیں، غلط نہیں ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو، انسان اللہ کے دین کی خاطر نکلے تو پھر شکست کیسے ہو سکتی ہے؟
مقصد بھی اچھا ہو، نیت بھی اچھی ہو، ارادے بھی اچھے ہوں، سارا کچھ ہی اچھا ہو، پھر شکست کیوں ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا قل ہوا من عند انفسکم، اب اپنے نفسوں کی طرف غور کرو، کیا ہوا وہاں پہ؟ تم سے غلطی ہوئی، تم باہمی اختلاف کا شکار ہو گئے، تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تمہارے دلوں میں مال کی محبت آ گئی، تم صبر نہ کر سکے، اور پھر پوچھتے ہو مصیبت کیسے آئی؟ تو غور کرو، یہ تمہارے اندر ہی چند لوگوں کی کوتاہی تھی جو صبر نہ کر سکے، جنہوں نے حکم عدولی کی، بات نہ مانی، مال کی محبت میں مال غنیمت لوٹنے چلے گئے، تو یہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس میں اللہ نے تو فتح دی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے تمہیں شکست ہوئی ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے، میرا نقصان ہو گیا اتنا، بندے کا نقصان ہو جائے بندہ فوراً کہتا ہو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بندہ فوراً دیکھے میں نے غلطی کیا کی ہے۔ ٹھیک ہے میرا ارادہ اچھا تھا، مقصد بھی اچھا تھا، سارا کچھ میرا اچھا تھا، محنت بھی ٹھیک تھی، لیکن آخر کوئی نہ کوئی غلطی تو ہوئی ہے، غلطی پر نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا اپنی غلطیاں نوٹ کرو، قل ہوا من عند انفسکم، اپنے دل میں دیکھو۔ بندہ دوسرے کو جھڑکتا ہے تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے، اپنے دل کی طرف دیکھ، تجھ سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ تو نے کوئی ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ قل ہوا من عند انفسکم، اپنے نفسوں کی طرف غور کرو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر تھا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ شکست تمہیں نہ ہوتی، اللہ قادر تھا۔ اللہ نے تو بدر کے موقع پہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے وہاں پہ تمہیں فتح دے دی، تو یہاں پہ نہیں دے سکتا تھا؟ یہاں پہ بھی دے سکتا تھا، اور اللہ نے دی بھی، اس لیے تو وہ سارے بھاگ گئے، مالی غنیمت پڑا تھا، اللہ نے فتح دے دی، ابتدائی طور پر اللہ نے فتح دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن انسان کو اپنی کمیاں کوتاہیاں غور کرنی چاہیے۔ اللہ کی بعض نعمتیں ہمارے بعض گناہ کی وجہ سے رک جاتی ہیں۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہوتے ہیں بندے کے پاس آنے والی، لیکن اس سے غلطی ہو گئی، اللہ نے نعمت واپس لے لی۔ انسان کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ اپنے انعامات، اپنے احسانات واپس کر لیتے ہیں، اس لیے انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔